سراج الحق صاحب، ایک بہت ہی اہم سوال. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر خواتین کو ان کے حقوق مل جائیں تو آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ میرے خیال میں مرد اور خاتون کو جو سب سے زیادہ حق دیا ہے وہ شریعت نے دیا ہے. وہ اللہ اور اللہ کے میں رسول، جماعت اسلامی کی بات کر اللہ رہا اور ہوں. اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی خاتون کو حق نہیں دے اللہ کو اور سکتا اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن کو ہم سب مانتے ہیں، ان سے ہٹ کے جماعت اسلامی کی کارکردگی اور جماعت اسلامی کے بیانات پہ بات کر رہا ہوں میں فی الحال. اعتصام شریعت کے علاوہ اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اچھا، ہمارا دور آئے گا. اچھا پھر مجھے یہ بتائیں کہ خواتین عوامی زندگی میں اگر آ جاتی ہیں تو آپ کو پھر مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہ روزگار کے لیے دفاتر کا رخ کرتی ہیں آپ کو تو مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مخلوط اداروں میں جاتی ہیں کیونکہ خواتین کے لیے علیحدہ سے اچھے ادارے نہیں ہیں اس لیول کے، آپ کو تو مسئلہ ہوتا ہے، اگر خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ویمن پروٹیکشن ایکٹ 2006 آ جاتا ہے آپ کو تو مسئلہ ہوتا ہے. تو خواتین کو حقوق مل جائے تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ میں سینئر منسٹر پر صبح سرار ہم نے اپنے بچیوں کے لیے، طالبات کے لیے علیحدہ میڈیکل کالج بنایا. ہم نے اپنی طالبات کے لیے اس میں پورے پاکستان کی بچیاں تو نہیں پڑھ سکتی. ہم نے ان کے لیے علیحدہ ہاسٹل بنائے اس لیے کہ کوئی ایجوکیشن میں لوگ پڑھنے نہیں جاتے ہیں. اور جب علیحدہ آپ کی جماعت کے نظریات کے مطابق خواتین سیاست میں اور عوامی زندگی میں شامل ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، خواتین کے بغیر زندگی نامکمل ہے. لیکن مولانا مودودی تو اس کے خلاف تھے. وہ کہتے تھے کہ خواتین کو عوامی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہیے، انہیں گھروں تک محدود رہنا چاہیے. ہم اس کو کلبوں میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اس لیے کہ کلبوں میں جانا، ناچنا، سیاست میں جا سکتی ہیں، پارلیمنٹ میں جا سکتی ہیں، پارلیمنٹ میں جا سکتی ہیں، دفاتر میں جا سکتی ہیں، وہ دفاتر میں جا سکتی ہے، تعلیم حاصل کرنے اداروں میں جا سکتی ہے، تعلیم میں جا سکتی ہے. بے شک وہ پائلٹ بن سکتی ہے، وہ استانی بن سکتی ہے، وہ ڈاکٹر بن سکتی ہے، وہ سوسائٹی کو لیڈ کر سکتی ہے ہر زندگی میں. اور پھر مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چل سکتی ہیں، شریعت کے حدود مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چل سکتی ہیں، کام کر سکتی ہیں، اپنا کریئر پرسو کر سکتی ہیں. ایک باصلاحیت خاتون ایک بے صلاحیت مرد سے آگے جا سکتی ہے. یہ بڑی اچھی آپ نے پازیٹیو بات کی اور میں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا. حالانکہ میرے پاس آپ کی جماعت کے پچھلے بیانات ہیں جس میں ان چیزوں کی نفی کی گئی ہے، لیکن کیونکہ اگر اب آپ جماعت کی حیثیت سے آگے نکل گئے ہیں اور ایک ترقی کی بات ہو رہی ہے تو میں اس پر تنقید نہیں کروں. اور میں امید کرتا ہوں کہ ذاتی طور پر آپ کے بیانات نہیں ہیں، آپ کی جماعت کا موقف ہے. یہ میری جماعت کا موقف ہے کہ خواتین کو ہر میدان میں شریعت کی حدود کے اندر کام کا موقع ملنا چاہیے. لیکن پھر بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف کیوں تھے؟ صرف اس لیے کہ ایک خاتون کی حکومت تھی. دیکھیے، بے نظیر کے باپ کی ہم نے بھی مخالفت کی. نہیں، بے نظیر بھٹو کی مخالفت صرف اس وجہ سے کی کیونکہ وہ ایک خاتون ہے. اس لیے کہ ان کا منشور جو ہے وہ سوشلزم کی بنیاد پر ہے، وہ غلط تھا. میں منشور کی بات نہیں کر رہا، سیاسی پروگرام کی بات نہیں کر رہا. جماعت اسلامی کی طرف سے مخالفت ہوئی صرف اس لیے کہ ہمیں عورت کی حکومت. کاش اگر بے نظیر کوئی صحیح کام کر لی تھی ہم اس کو بھی سپورٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی. اب تو وہ چلی گئی، اس کے بارے میں بات کرنا زیادہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں. لیکن ہم نظام کی بات کرتے ہیں، ہم پارٹی پالیسی کی بات کرتے ہیں، ہم ذاتیات کی بنیاد پہ بات نہیں کرتے ہیں. سراج الحق صاحب، کیا یہ درست ہے کہ جہاد کے نام پر جو خودکش حملے ہو رہے ہیں اور معصوم لوگ مر رہے ہیں، آپ کی پارٹی اس کی واضح الفاظ میں مذمت کرنے میں ناکام ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کوئی فرد کرتا ہو یا ریاست کرتی ہے، حکومت کرتے ہیں، ہم دونوں کی مذمت کرتے ہیں. ظلم کوئی انڈیویجول کرتا ہے یا حکومت کرتی ہو، ہم دونوں کی مذمت کرتے ہیں. میں خودکش حملہ آوروں کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ تحریک کالعدم تحریک طالبان میں سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی اور انتہا پسند جماعت میں سے کیوں نہ ہو. پاکستان میں جو لوگ اس وقت خودکش حملے کر کے معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں. ہر اس خودکش حملے جس میں بے گناہ مرتے ہیں، جس میں بے گناہ انسان ختم ہو جاتے ہیں، ہم اس کو کبھی سپورٹ نہیں کرتے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کا انٹرویو کر کے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کا انٹرویو کر کے، آپ سے بات کر کے. میں نے سید منور حسن صاحب کو انٹرویو کیا تھا اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ خودکش حملہ آوروں کی مذمت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں حملے کی تو مذمت کرتا ہوں، حملہ آوروں کی مذمت نہیں کروں گا. اور پھر وہ امریکہ کی طرف، بلیک واٹر کی طرف نکل گئے. میں نے کہا ان کی تو مذمت کرنی چاہیے، سبھی کرتے ہیں. ہم ظلم کے خلاف ہے، جو بھی ظلم کرتا ہو ہم اس کے خلاف ہے. لیکن یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے کہ خودکش حملہ آور ہے کون، کس نے ان کو یہاں پہ لایا ہے، کون ہے، کہاں سے ہیں، کون یہ ارینجمنٹ کرتے ہیں، کس نے یہ ماحول بنایا. یہ بات تو درست ہے کہ تحریک نفاذ شریعت محمدی کے جو فاؤنڈر ہیں مولانا صوفی محمد اور مولانا فضل اللہ ان کے داماد ہیں، یہ پہلے آپ کی جماعت کا حصہ تھے 1980 تک، اس کے بعد اختلافات ہوئے تو علیحدہ ہوئے. یعنی آپ کی جماعت میں سے ایک انتہا پسند دھڑا نکلا اور اس نے پھر حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا. جب مولانا صوفی محمد صاحب جماعت اسلامی سے علیحدہ ہو گئے، ان دنوں وہ ڈسٹرکٹ کونسل ذلدیر کی ممبر تھے، منتخب ممبر تھے، جماعت اسلامی سے علیحدہ ہو گئے. یہ تو بعد میں ان کے نظریات تھے، بعد میں وہ چینج ہو گئے. لیکن ایم ایم اے کی حکومت تھی، وہ جیل میں تھے.
یہ تو موجودہ حکومت نے اس کو رہا کیا، پھر 70 دن اس کو تیملگرہ میں کیمپ لگانے کے لیے ماحول مہیا کیا، اور پھر یہ سارا میں کہتا ہوں یہ ارینج ڈرامہ تھا، اور صرف یہ ڈرامے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے پاکستان کی حکومت امریکہ سے ڈالر لینا چاہتی ہے۔ لوگ آپ کے جلسوں پر تو بہت آتے ہیں لیکن آپ کو ووٹ نہیں دیتے، اسی لیے آپ کبھی حکومت میں نہیں آ سکے اور اپنی پسند کی پالیسیز نافذ نہیں کر سکے۔ میں ایک سابق سینئر منسٹر ہوں، میں ممبر پارلیمنٹ ہوں، صوبائی اسمبلی کا سابق نہیں، ممبر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وفاق میں اپنی حکومت کبھی نہیں بنا سکے، سیٹس لے لینا کچھ ایک علیحدہ بات ہے۔ 2002 میں آپ چوتھی بڑی سیاسی جماعت ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ایک تنقید ہے، چونکہ ہم ایک وہ نظریاتی کہتے ہیں دھاندلی ہو گئی تھی 2002 میں مولویوں کے حق میں۔ ہم ایک نظریاتی جماعت ہے، ہم الیکشن کے وقت بد کردار، جاگیردار اور سرمایہ دار کو ٹکٹ نہیں دیتے، اسمگلروں کو ٹکٹ نہیں دیتے، جس طرح باقی لوگ تقسیم کرتے ہیں کہ کسی پر سے 50 اور 1 کروڑ روپے پہلے فیس کے طور پر لیتے پھر ان کو ٹکٹ دیتے ہیں۔ ہم بھی اگر یہ کام شروع کر لیں تو بہت جلد وہ اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہم ایک نظریاتی جماعت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں ہم آپ کی یہ سوال کا جواب دے سکیں گے۔ دو تین بڑے اہم سوال ہیں۔ جماعت اسلامی بھی بھتہ خوری میں ملوث ہے، آپ مانتے ہیں؟ ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں دوبارہ نظر ثانی کے لیے بھی جا رہے ہیں۔ ممتاز قادری کے حوالے سے جو ابھی سزا سنائی گئی، لو کورٹ نے دہشت گردی کی عدالت نے سنائی، اس کے خلاف آپ نے اتنے مظاہرے کیے۔ ممتاز قادری ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، پوری ملت اسلامیہ ایک آخری سوال، کی ترجمانی سراج الحق